یا علی خدا کشا حیدر صفدر مدد، خدا کشا حیدر صفدر مدد، بندہ عال منم خواجہ قمبر مدد، منم خواجہ قمبر مدد، سوج زہرا مدد نفس پیمبر مدد، سوج زہرا مدد نفس پیمبر مدد، وقت امداد ہے آتا ہے خیبر مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال درود محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماه انی اشم عندک رائحة طیبة کانها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء درود بر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا اماه فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا اماه انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أهو ما لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا بطوح يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا.
فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہر صدی حالت نماز میں ہے، زندگی حالت نماز میں ہے. مجھ کو سکھلا رہی ہے ناد علی، مجھ کو سکھلا رہی ہے ناد علی. ماں میری حالت نماز میں ہے، ماں میری حالت نماز میں ہے نمازی کو ماتمی ہونا، ہے نمازی کو ماتمی ہونا. ماتمی حالت نماز میں ہے، آ گئی حالت نماز میں ہے. اے خدا بچ گئی تیری توحید، اے خدا بچ گئی تیری توحید. خود علی حالت نماز میں ہے، خود علی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت جان لبوں پر ہے، آ گئے ہیں علی. جان لبوں پر ہے، آ گئے ہیں علی. موت بھی حالت نماز میں ہے، زندگی حالت نماز میں ہے. جو کمال علی میں شک نہ کرے، جو کمال علی میں شک نہ کرے، بس وہی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے. جس نے قائم ولائے ہے در کی، جس نے قائم ولائے ہے در کی، مر کے بھی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے، آ گئی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے. صلوات پڑھیے.
ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام محرومین کو، اس بارگاہ کے بانی جو محروم ہو چکے ان سب کو، استاد سے تجافت کی روح کو قل والله احد الله الصمد قل والله احد الله الصمد لم يلد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بھیج محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، مغفرت کا عشرہ جاری ہے. ماہ رمضان کے عشرے 3 موضوعات میں تقسیم ہے. پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ 10 دن جو ہے. خوب خداوند متعال کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ انسان پر رحمت بھی نازل کر سکتا ہے، مغفرت بھی کر سکتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. لیکن ہمیں اس ماہ مبارک میں اس نے موقع دیا، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس مہینے کو بہتر طریقے سے درک کر سکیں اور اس میں ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں. ماہ رمضان مبارک کے لیے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ پروردگار بھی اور ملائکہ، خاص طور پہ ملائکہ کے لیے مختص کیا گیا کہ ملائکہ روزے دار کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور حدیثوں میں ہے کہ ملائکہ کے عدد ہم شمار نہیں کر سکتے، کہ ہمیں ان کی تعداد نہیں پتہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے. اب یہ سب ملائکہ روزے دار کے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی ٹرانسفارم دیکھیں کہ آپ کوئی ایک ایسا عمل کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر کہ آپ کے اس عمل میں رہتے ہوئے ملائکہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور انسان کو کیا چاہیے؟ کیونکہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں تو اس کے اثرات عالم مادہ پہ مرتب ہوتے ہیں. جب بھی ہم کوئی بھی عمل اس دنیا میں انجام دیتے ہیں، اس عالم میں اس کے اثرات مرتب ہیں. مثال کے طور پر اگر میں غلط سوچنا شروع کر دوں تو بہت ساری چیزیں خود بخود بے وجود آ جائیں گی اور وہ میں غلط کام کر لوں گا، خدا نخواستہ. اسباب انسان کو اللہ نے ذہن میں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جو سوچنا شروع کر دیتا ہے چیزیں اس میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں.
آپ خدا نہ خواستہ کسی چیز کو برا بولتے رہیں اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے. آپ کسی کے بارے میں خود غلط سوچتے رہیں، ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ ہو لیکن آپ کی روح کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. مشہور ہے واقعہ میرے خیال میں فضیل کا ہے یا اس کا کہ اس نے کہا کہ کچھ جو پیاز تھے ان کو بوری میں بھرو اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہو. 3-4 دن چلتے رہے. جب پیاز گلنا شروع ہوئے تو ان میں سے بو آنا شروع ہو گئی. اب وہ اتنی بو تھی کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ وہ کینہ اور بغض ہے جو تم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے، جسے لے لے کے تم پھرتے رہتے ہو لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن تمہارے وجود میں اس کی بو پڑ جاتی ہے. انسان کتنی ایسی چیزیں اپنے وجود میں لے کر گھوم رہا ہے. اثرات مرتب ہیں عزیزان محترم. میں اگر کسی کے بارے میں غلط بیٹھا ہوا باتیں بھی کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اس کے اوپر ہو نہ ہو، ایک تو اخروی اثرات ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، عذاب ملے گا، وہ الگ ہے، لیکن اس کائنات کے جو نظام کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس کے اثرات ہر چیز کے آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ کل شب ولادت جشن بھی ہے، انشاءاللہ ان کی ولادت کا خدا میں توفیق دے. تو بہرحال میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کو آج سمیٹ دوں، کیونکہ کل تو مجھے پتہ نہیں موقع بھی ملے گا نہیں پڑھنے کا. ماشاءاللہ پڑھنے والے اتنے سارے ہوں گے. تو بہرحال اس میں امام کی سیرت سے گفتگو کی جائے گی، اور پھر خدا نے توفیق دی کہ دوبارہ آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ انسان، تعجب ہے امام کہتے ہیں انسان کے اوپر کہ اپنے ظاہری خوراک کے لیے کتنا پریشان ہے، لیکن اپنی مانوی خوراک کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. اور آگے حدیث بڑھتی ہے، کہتے ہیں کہ ظاہری خوراک جو اس کے شکم کو ضرر دیتی ہے اس سے کیسے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اور وہ خیالات، وہ خطورات، وہ چیزیں جو اس کی روح کے اندر نقصان کر رہی ہیں لیکن ان کو اپنے ذہن میں آگے نہیں دیتا ہے. نہیں کتنا تعجب ہے کہ انسان فطورات کو، جو پست خیالات ہیں انسان کے وہ ذہن کے اندر آ رہے ہیں، اس کو آنے دیتا ہے، کیونکہ اس کا نقصان اسے کھانے والی، مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے کہ خدا نہ خواستہ مثلا سامنے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کو کچھ بھی کہہ لیں بھائی دعوت ہے، نہیں، آپ کہتے نہیں بھائی ڈاکٹر نے منع کیا ہے نہیں کھانا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، میرا اپنا نقصان دے. لیکن باتیں، گفتگویں، ارادے، سوچیں، نگاہیں، آوازیں جو سن رہا ہوں، یہ کتنا میری روح کو نقصان دے رہی ہیں کیونکہ میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں. اور اسی لیے آج جوان زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. خود بھی انسان مبتلا ہے بہت سارے مسائل میں کہ انسان سے ایک دم کوئی غلطی کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ انسان اتنا اپنا آپ خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کہتا غلطی ہو گئی، خود انسان سوچ کے بیٹھے، اور غلطی کا تعلق ہو سکتا ہے اجتماعی ہو سکتا ہے انفرادی ہو. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی روح کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیر لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا معاملہ، پھر آپ سے ہو جاتا ہے. چاہے آپ اپنی زبان سے کوئی بات باہر نکال دیں، چاہے اپنی ذہن سے کوئی چیز غلط سوچ لیں، یا خدا نہ خواستہ انسان کے ہاتھ سے کوئی غلط کام، گناہ ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے جو اپنا اسٹرکچر تھا اس کے اوپر آپ نے دنیا کی ساری چیزوں کو مرتب ہونے دیا. یعنی ہم کہیں بیٹھے ہوں، کسی کی برائی ہو رہی ہو تو ہم روکتے نہیں ایک دوسرے کو، کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے مطلب آپ مطمئن بھی نہیں ہو کہ مطلب کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ روکتے نہیں ہیں. آپ نہیں روکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. اگر آپ روک دیں اس بات کو وہیں پہ تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے آپ کے اوپر، لیکن آپ کی روح اس کے اثر کو لے لیتی ہے. روح بالکل ایک سفید کپڑا ہے عزیزان محترم. سمجھ لیں کہ جیسے روزہ ہے، روزے سے آپ اس کو بہت آرام سے ریزمبل کر سکتے ہیں. صبح آپ اٹھے، آپ نے سحری کی،
آپ نے نیت کی, آپ نے روزہ رکھ لیا, نماز پڑھی. اب روزہ ایک سفید کپڑا ہے جو آپ سارا دن لے کے گھوم رہے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کی, جھوٹ بولا, تہمت لگائی, غیبت کی, بہت ہنسی مذاق کوئی حد درجے سے باہر کر لیا, خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز سن لی, کوئی دیکھ لی, اب اس سفید کپڑے پہ دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ دھبے جو ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے, ظاہر ہے کہ میں تو خود اتنا پاک صاف نہیں ہوں, لیکن روزے کی حالت ایسی ہے کہ ہلکے ہلکے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرا دیتا ہے. یہ جو بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا, یہ ان دھبوں کی وجہ سے ہے وہ جو لگ رہے ہیں روح کے اوپر, کہ میں کیوں نہیں کھینچا چل رہا عبادت کی طرف, میری نماز میں حالت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ میں تو روزے میں ہوں نا, میں تو مطلب میں نے بھوکا پیاسا رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. یعنی پروردگار, اگر حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآلہ, معراج پر جب تشریف لے کے گئے ہیں تو حدیثیں بہت ساری ہیں. روزے دار کے لیے جو چیزیں خدا بند متعال نے کہا کہ میں روزے دار کو کیا عطا کرتا ہوں, اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے معراج میں کہ جو روزے دار ہوتا ہے میں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں. حکمت قرآن میں بھی آپ سورہ لقمان کے دیکھیں کہ ہم جیسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں. حکمت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بھوک اور پیاس اور اپنی زبان, اپنی نگاہ سب پر قابو کر رہے ہیں. جب آپ اس پر کنٹرول کریں گے تو خود بخود حکمت عطا ہو رہی ہے انسان کو. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص 40 دن خاموش رہے, یعنی خاموش سے بھی نہیں بالکل, یعنی فضول گفتگو اور ہر چیز سے پرہیز کرے, اور خاص طور پہ عرفہ کے لیے جو 40 دن تھے وہ زکوٰۃ سے شروع ہوتے تھے اور ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید قربان تک. یہ جو 40 دن ہیں یہ عرفہ کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ریڈ لائن ہے. وہ اس کے اندر اتنا کیوں کہ یہ وہ 40 دن ہے جس پر حضرت موسیٰ غیبت پر گئے تھے. کہ جو ہم قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ, کہ موسیٰ کو وہ 10 دن بڑھا لیے, 30 دن کے لیے گئے تھے, 10 دن بڑھا دیے تھے. یہ وہ 40 دن ہے. عرفہ اس 40 دنوں میں کہتے ہیں اپنی زبان پر, اپنی نگاہوں پر, اپنی سوچوں پر قابو. یہ وہ 40 دن ہیں جو حکمت عطا کر سکتے ہیں انسان کو اگر انسان کنٹرول کرے. ماہ رمضان 30 دن ہے ہمارے پاس عزیزان محترم. خداوند متعال فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کو کہ روزے دار کو خدا حکمت عطا کرتا ہے, اور حکمت جو ہے حدیث آگے بڑھتی ہے, حکمت جو ہے وہ معرفت, حکمت کی جو وراثت ہے وہ معرفت ہے, اسے معرفت عطا ہوتی ہے. پھر معرفت کی جو وراثت ہے اسے یقین عطا ہوتا ہے. کیا میرا روزہ ایسا ہے کہ میں اپنے آپ سے خدا نخواستہ گستاخی نہیں کر رہا, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میرا روزہ, داڑھی سفید, بال سفید ہو گئے بقول ایک رائٹر کے, کہ ان چند سالوں میں دل کی سیاہی سفید ہوئی نہ ہوئی مگر داڑھی کی سیاہی جو ہے وہ سفید ہو گئی. دل نہیں پتا کہ آیا صاف ہوا یا نہیں ہوا. میں نے اتنے عرصے میں کوئی ایسا روزہ جو میرے لیے حکمت کے دروازے کھول رہا ہو, معرفت کھول رہا ہو, نہیں ہے. میں تو نہیں دیکھتا اپنے آپ کو, خدا نخواستہ آپ سے نہیں کہا, میں نہیں دیکھتا عزیزان محترم اپنے آپ. میری وہی نماز ہے, ماہ رمضان کی نماز بھی وہی نماز ہے, وہی دنیا, وہی نماز سے پہلے کیا ہے, نماز کے بعد کیا ہے, نماز کے اندر بھی وہی ہے. نہ میرے پاس وہ سجدہ مل پایا مجھے ابھی تک کہ میں اس سجدے میں خدا کی بارگاہ میں اس دسترخوان کو سمیٹ سکوں شب کی تاریکی میں. کھانے پر میرا پینے پر بہت زور ہے کہ میں یہاں افطاری کر لوں, یہ کھانا کھا لوں, یہ سحری ہو جائے, اور اچھی بات بھی ہے, کھانا کھانا منع نہیں ہے, اسلام منع نہیں کر رہا, آپ دوسروں کو بھی افطار کرائیں. لیکن میرا پوری ڈرائیو پوری سب کچھ, آج ادھر جانا ہے, کل ادھر جانا ہے, آج ادھر ہے, آج ادھر ہے, میں اس پر تو میں بہت زیادہ سٹینڈرڈائز بھی ہوں, میرا شیڈیول بھی بنا ہوا ہے, میں نہیں آ سکتا, میں وہاں ہوں, میں نہیں آ سکتا, میں یہاں ہوں. لیکن کتنا میں اپنی طرف متوجہ ہوں اس مہینے میں,
کب میں نے شب کی تاریکی میں تنہائی میں بیٹھ کر کوئی دعا ابو حمزہ عثمالی کی 2-4 لائنیں پڑھ لی، کہیں کی کہ دعا شروع ہی ایسے ہوتی ہے، عجیب دعا ہے کہ پروردگار مجھے عذاب سے ادب مت سکھا، یعنی مجھے سزا دے کے ادب مت سکھا پروردگار، مجھے ویسے ہی تو ادب عطا کر دے۔ عزیزان محترم، جب تک میں حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، حکمت روزے دار کی وراثت ہے، حکمت پروردگار نے اپنے بہترین بندوں کو حکمت عطا کی ہے۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں اولیاء خدا، عرفاء، علماء کہ جب ہمیں بھی جتنی توفیق ہوئی ہے جن اساتید سے، وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس وہ بولتے رہیں اور تھکتے ہی نہیں ہم۔ یعنی آپ بولیں کہ صبح بھی درس ہے، شام کو بھی ان کا درس ہے، ہم اچھا وہ بول کو اپنے گھر سے تو رہ نہیں ہے، وہ کالا امام صادق کی تشریح کر رہے ہیں یا کالا امام علی کی تشریح کر رہے ہیں یا کالا رسول اللہ کی تشریح کر رہے ہیں، اپنا تو ان کا کچھ نہیں ہے، یا دعاؤں کی شرح ہے یا صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے۔ ہمارے استاد آغا تحریری حفظ اللہ کئی سال، ہم خود درس میں کئی سال تو دعائے مکارم الاخلاق کی شرح کرتے رہے، کئی سال، اور میرے خیال میں کیا 13 سال تو مجھے بھی حوزے میں ہو گئے، اس سے پہلے سے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی شرح چل رہی ہے اور ابھی وہ 45ویں دعا پہ پہنچے۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب؟ کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟ نہ کوئی چیز ریپیٹڈ ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ بولیں کہ میرے مطلب کی نہیں ہے، نہیں، سب کیوں؟ کیونکہ حکمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عطا ہو رہا ہے۔ اہل بیت نے عطا تو اہل بیت نے کرنا ہے، اور کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، علم تو ہے ہی نہیں کے پاس، اور کس کے پاس؟ ملا صدرہ جس کو تبعید کر دیا تھا اس وقت کہک کے پاس، قم سے 70 کلومیٹر، بہت بڑا فلاسفر ہے، سید المتعالین، حکمت المتعالیہ جو اس کا فلسفہ ہے، اسی پر ابھی سارے فلاسفر کی بحث ہے، اسی پر ہے۔ اس نے سارے فلسفوں کو اور عرفان کو کمبائن کر کر جو حکمت متعالیہ عطا کیا، اسفار اربع۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل پڑتی تھی کہک میں، اور اس ٹائم گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، خچر گھوڑے، 70 کلومیٹر تبعید تھا، جلا وطن تھا، تو کہتا ہے مجھے جب بھی کوئی فلسفی مسئلہ پھنستا تھا تو میں وہاں سے قم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا اور حرم کی زیارت کر کر اپنے مسئلے کے حل کو لے کر چلا جاتا تھا۔ یہ حکمت انہی کے پاس، در یہی ہے، لیکن ہم اپنے اندر اس ظرفیت کو ایجاد کریں۔ عزیزان محترم، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ استاد شیخ مطہری سے پوچھا کہ آپ کے اور بھی استاد تھے لیکن آپ کو علامہ طباطبائی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ولایت اہل بیت کی وجہ سے جو ان کے دل میں پائی جاتی ہے، سب میں ہے لیکن ان کے اندر مجھے جو نظر آتی ہے، تو کہا کیوں؟ کیونکہ علامہ طباطبائی ماہ مبارک رمضان میں افطار کے وقت میں افطار جو کرتے تھے وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری کو بوسہ دے کر افطار کرتے تھے۔ یعنی حکمت، ایسی حکمت عطا کی کہ آج تک تفسیر المیزان سمجھ میں اس طرح نہیں آتی جس طرح اس کا حق ہے۔ ابھی ہمارے استاد کہتے ہیں 20 سال اور لگیں گے تفسیر المیزان کو سمجھنے کے لیے، اس مقام پر۔ یعنی انہوں نے اپنے اندر ان چیزوں پر عمل کیا جو اہل بیت نے تعلیم دی، اور اس کے بعد وہ حکمت جاری ہو گئی ہے۔ تو حکمت چشمہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کہا کہ علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے۔ علم، ہم دنیاوی علم پڑھتے ہیں، ضروری ہے، پڑھنا بھی چاہیے، ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، جوانوں کو پڑھنی چاہیے سارے نئے علم۔ اصل علم نور ہے، امام فرماتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ خدا جس کے دل پر چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ وہ علم نہیں ہے جسے تم کسب کر سکو، یہ وہ ہے جو عطا ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے، اور اس کے لیے شرائط ہیں کہ اب یہ کس کو عطا ہو۔ یعنی
جہاز جو ہے وہ ہر جگہ تو لینڈ نہیں کرتا. آپ بولیں یہاں لینڈ کر جائے, سڑک بہت اچھی ہے, ہائی وے, وہ نہیں لینڈ کرے گا. اس کا رن وے الگ ہے, اس کا جو کنکریٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اس کو ایک الگ جگہ چاہیے, اس کو رفتار رکنے کی چاہیے, ایک الگ اس کا ہر چیز کا ایک الگ نظام ہے. ہر جگہ نہیں اترتا, وہ شرائط مہیا ہوں گی تو لینڈ کرے گا. علم بالکل ایسے ہی ہے. وہ شرائط میرے قلب میں اگر مہیا ہیں, میرے وجود میں اگر مہیا ہیں, تو یہ علم مجھے عطا ہوگا. علم ہماری میراث ہے عزیزان محترم. علم اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے. آج دنیا جو بھی کر رہی ہے, بہرحال وہ دریافت جو بھی کر رہی ہے, بہرحال اپنے حساب سے کوشش کر رہی ہے, لیکن اصل وارث اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور ویسے بھی روایت میں کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے, اور ابھی بھی آپ کے سامنے دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے, بہرحال اب ٹیکسیاں بھی ہوا میں اڑنے والی ہیں, اور جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے, ہم نے تو کیونکہ گارنٹیڈ لے لیا, ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر نہیں ہے. لیکن علم بہت ابھی بھی اور آگے کی طرف جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں جتنا بھی ہو جائے گا ظہور سے پہلے, وہ صرف 2 حروف ہوگا, اور جب امام آئیں گے تو پھر 25 حروف مزید سکھائے جائیں گے. تو کہاں پہنچے گا آپ سوچیں اس وقت انسان کی عقلیں کہاں رشد کر جائیں گی. تو میں کتنا اپنے آپ کو اس فلائٹ کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ جو اس جہاز میں کوئی بیٹھے گا اور ظہور میں وہ جہاز لینڈ کرے گا. ظہور کسی اور یونیورس کے کسی اور پلانٹ پہ نہیں ہونا, ظہور یہی ہونا ہے. اور اس ظہور کے لیے آمادگی ریڈی جو ہے وہ بھی یہی ہونا ہے, اور اسی دور میں ہونا ہے. یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ کوئی اور دور آئے گا, وہاں لوگ الگ ہوں گے, لوگ ایسے ہوں گے. نہیں, یہی دور, یہی لوگ, یہی اس ظہور کے دور میں عصر حاضر سے ٹرانسفارم ہوں گے. استاد میر باقری کہتے ہیں کہ اسی زمانے سے تمہیں اپنے آپ کو بلند کر کے ظہور میں داخل ہونا ہے. اپنے آپ کو بلند کرو, کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. تو ماہ رمضان ایک توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. کہاں سکیننگ مشین, کہاں آپ گزرتے ہیں نا, چیکنگ ہوتی ہے, کہیں لوہا آئرن ایئرپورٹ ٹاں 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 شروع کر دیتا ہے وہ بجنا, وہیں بھی جوتے میں لوہا ہے, بیلٹ میں لوہا, کہاں ہے, انسان چیک کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ مہینہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کی سکیننگ ہے. بغض کہاں ہے, کینہ کہاں ہے, حسد کہاں ہے, سوء ظن کہاں ہے, کسی سے رنجش کتنی ہے, صلہ رحمی قطع رحمی کتنی میرے پاس ہے, کس کا حق میں نے کھایا ہوا ہے, کس کا میں خیال نہیں کر رہا. یہ پوری ایک سکیننگ ہے, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سکیننگ فراہم کر رہا ہے ہمیں. خوب ہم اس کو غنیمت شمارے عزیزان محترم. شخص آیا صوبان, لیکن رسول خدا سے بہت محبت کرتا تھا, بہت زیادہ ارادت رکھتا تھا ان سے. آیا رسول کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ, یہاں تو جب بھی ہمارا دل اداس ہوتا ہے ہم آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں, کوئی مشکل ہوتی ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, آپ کے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں. مگر رسول خدا مجھے ایک چیز نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. کہا کیا؟ کہا قیامت والے دن ہم کیا کریں گے اس وقت کہ جبکہ ہم اگر جنت میں بھی ڈالے جائیں گے تو جنت میں بھی تو درجات ہیں رسول خدا. نہیں پتا میں کچھ ایسے درجے پر ہوں جہاں میں آپ کو دیکھنا چاہوں مگر نہ دیکھ پاؤں, میں آپ کی زیارت کرنا چاہوں مگر میں آپ تک نہیں آ پاؤں. عزیزان وہ جنت کے بھی درجات ہیں. بعض درجات ایسے ہیں کہ جو رسول خدا کو یا ائمہ اہل بیت کو سالوں میں ایک دفعہ دیکھا کریں گے, کچھ ایسے ہیں جو مہینوں میں دیکھیں گے, کچھ ایسے ہیں جو ہفتوں میں دیکھیں گے, اور کچھ ایسے درجات ہیں جو ہر وقت اہل بیت کو دیکھ رہے ہوں گے. اب وہ جو اتنی زیادہ محبت کرتا تھا رسول خدا سے, اس سے وہ آخرت برداشت نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کتنی فکر کی آج تک عزیزان محترم کہ قیامت میں ہمیں کون سا درجہ ملے گا کہ ہم اپنے رسول کو, اپنے مولا کو, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر پائیں گے. کتنا ہم پریشان ہیں اس آخرت کے. ہم تو یہاں پریشان ہیں, جاب کون سی ملے, اسٹیٹس کون سا ملے, گھر کہاں ملے, گاڑی کون سی ملے, لیپ ٹاپ کون سا ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ پریشانیاں ہیں, ہمیں آخرت کی تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں ہم لوگوں کو. جبکہ وہ جو رسول خدا کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں
جن کو رسول خدا بشارتیں بھی دے رہے ہیں، نیک عمل بھی ان کے اپنے تصدیق کرا رہے ہیں، اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ آخرت میں ہم کس مقام پر ہوں گے، کیا ہم آپ کی زیارت کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ تو وہاں پر قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہو گئی کہ اے وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان پر جن پر ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہوگا، اور وہ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کے ساتھ ہوگا، یہ لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو وہاں رسول خدا نے ثوبان کو کہا، یعنی آیت نازل ہو گئی عزیزان، آپ تصور کریں اس شدت عشق کی انتہا کا کہ پروردگار نے آیت کو بھیج دیا بندے کے لیے اور سب کے لیے تا قیامت کے لیے کہ اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تو ہم تمہیں ان گروہوں میں سے 4 گروہ کہ تم قیامت والے دن ان 4 گروہوں کے ہمسائے ہوگے، یا نبی کے ہمسائے ہوگے، یا پھر سچوں کے ہوگے جو سچے تھے، اور سچا سب سے سچا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام، یا تم شہداء کے ہوگے، ائمہ شہداء، سارے ائمہ شہداء، ان کے راستے پر چلنے والے سب شہداء، یا پھر صالحین، صالحین بھی یہی ہے، یا جو ان کے راستے پر عمل کرتا ہے۔ پورا نظام دے دیا کہ یہ تمہارے ہمسائے ہوں گے، تم پریشان کیوں؟ رسول خدا نے بولا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم روزے قیامت ہمارے ساتھ ہوگے۔ کتنی اور حدیثیں ہیں رسول خدا کی کہ اگر یہ کام کرو تو تم میرے ہمسائے ہو جنت میں۔ کتنی حدیث، کتنا میں پریشان ہوا، یہاں میں سوچتا ہوں میرا گھر یہاں ہونا چاہیے، فلانے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور میرے گھر کے ساتھ برابر میں کوئی منسٹر رہتا ہو، کوئی بڑی شخصیت رہتی ہو، تو میں کتنا چوڑا ہو کے آج کل گھومتا ہوں کہ جی میرے برابر والا یہ ہے، وہ ہے، میرے سامنے تو فلانے رہتے ہیں، میرے ادھر تو یہ رہتے ہیں، میرا بچہ جہاں پڑھتا ہے اس کی کلاس میں فلانے کا، کتنے ہم لوگ اس، اور یہ مادی دنیا جس نے، اور یہاں کام کوئی بھی نہیں آتا، جس نے جب مشکل پڑتی ہے تو کوئی کام نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں، زندگی آپ کی اپنی بھی، آپ نے بھی آزمائی ہوگی، دنیا کا تو یہ حال ہے کہ مادی جب ہوتی ہے تو آدمی کوئی بھی کام نہیں آتا، کام وہی خدا ہی آتا ہے کہ جسے ہم آخر میں متوجہ ہوتے ہیں کہ پروردگار اب تو کچھ بھی نہیں بچا، تیرا ہی آسرا ہے، اور وہ بھی اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے۔ عزیزان محترم، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے، دیکھا اب میرے پاس ہی آیا ہو نا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا لاؤ میں نہیں کرتا کام، جاؤ، میں تو یہ خصلت ہے میری، مگر وہ رحمان ہے، وہ کہتا ہے چلو جیسا بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا بھی ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، میری بارگاہ میں آ تو گیا۔ وہ تو ہمیشہ ہر وقت ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں کتنا متوجہ ہوں، آخرت دنیا کے پلاٹ، یہاں پلاٹ وہاں پلاٹ لے لیں، یہ لے لیں، آخرت کے گھر، رسول خدا کے برابر کا گھر خرید رہا ہوں کہ میں نہیں خرید رہا، مگر مسئلہ یہ کہ مجھے رسول سے محبت ہو تو میں خریدوں، مجھے رسول سے محبت ہی نہیں ہے، میں کبھی رسول خدا سے محبت کا میں نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا، کبھی مجھے ہوا یا رسول اللہ اے شافی محشر ہم پر نگاہ کرم کیجیے، اپنی بیٹی کے صدقے میں ہم پر رحم کیجیے، رحمت للعالمین ہے، حسین کے صدقے میں، حسن کے صدقے میں آپ کے فرزندان ہیں، آپ ان کو گرنے نہیں دیتے تھے اپنی زندگی میں، آپ اپنے خطبے چھوڑ دیتے تھے، آپ نے اپنی نمازوں کو طولانی کر دیا حسین کے صدقے میں، آپ کتنی ان سے محبت کرتے تھے، انہی کے صدقے میں، یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم کیجیے، اپنے خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کیجیے۔ کتنا میں اپنے رسول خدا سے باتیں کرتا ہوں، رسول ہے ہی نہیں میری زندگی میں، عزیزان محترم نہیں ہے رسول میری زندگی میں، کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن کلمہ ہی ہے بس، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی تفکر کیا، نہ کبھی یہ کیا، جبکہ خدا بار بار کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا رسول ہے، اس کے صدقے، اس کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، یہ پہلا اس کا نور ہے جسے میں نے بنایا ہے، لیکن میری زندگی میں یہ نور کہاں ہے، یہ ذکر کہاں ہے،
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی کہا کہ جس کے گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ. کتنا یعنی اس نام کی وجہ اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ, اسے سخت لہجوں سے گفتگو مت کرو اس سے. خود ہاتھ میں عصا رسول کی لے کر جا رہے ہیں, وقت کا خلیفہ آ کر دیکھا, کہا رسول کو آ کر چومنے لگ گیا عصا کو. امام نے کہا کہ خب یہ تمہیں رسول کی نسبت سے تمہیں اس کو تم چوم, میں یبن رسول اللہ ہوں, میں رسول کی اولاد میں سے ہوں. مگر لوگ یہی اس رسول کو نہیں پہچانا. لوگوں نے نہیں, اگر پہچانا ہوتا تو کربلا میں ایسے کرتے. اچھا کربلا تو بہت دور, رسول کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا, اور مدینہ میں جو آگ لگا دی گئی وہ رسول سے محبت تھی انہیں. کہنے کو تو یہ تبرکن پانی اٹھایا کرتے تھے, پانی نہیں کرنے دیتے تھے رسول خدا کا. نہیں, محبت اویس کرنی کو تھی رسول خدا سے. وہ صحابی ہے جس نے رسول کو دیکھا نہیں, مگر آپ اس محبت کا تاثیر دیکھیں کہ آئے چلے گئے تو رسول خدا کیا کہتے ہیں, مجھے یمن کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اویس کرنی کی جو شدت محبت تھی اس کے اثرات تھے, اور جس حالت میں اویس کرنی رہتے تھے سادگی کے ساتھ, اور وہ تھے کہ بعض اصحاب نے رسول خدا سے حدیثیں سنی کہ وہ ہے کہ جو کوئی بھی بات کہے تو مستجاب ہے. اویس کرنی ایک گروہ آیا اور اس سے خلیفہ دوم نے پوچھا فلانے شخص کو جانتے ہو؟ کہا رہا وہ, کہا ہاں, کہا وہ تو دیوانہ سا رہتا ہے, ایسے کہ بس ایک لباس اس نے اپنے اوپر پہنا ہوا ہے اور ادھر ادھر گھومتا ہے. کہہ رہا وہ دیوانہ نہیں ہے, ہم نے خود رسول سے سنا ہے کہ اویس کرنی جو دعا بولے خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے. کیوں؟ رسول خدا سے محبت. اور جس سے دنیا کا تقاضا ہے نا, آپ جس سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں, آپ بہت ساری چیزیں آپ کو پسند نہیں, آپ کہتے نہیں بچے سے محبت کر رہا ہوں. انسان اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے, وہ بولتی ہیں کپڑے پہنو, وہ آپ کو اچھے لگ رہے, آپ پھر بھی پہن لیتے ہیں, چلو پہن لیتے, کیا کریں پہن لیتے ہیں. کسی کو تو اچھا لگے, باہر لوگوں کو بالکل اچھا نہ لگے, خیر ہے, آنا تو گھر ہی ہے واپس. کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ محبت ہے, اظہار محبت ہے, محبت کا اظہار ہے. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں, اس کو یہ کام پسند ہے. عزیزان محترم, خدا کو کس سے محبت ہے, خدا کو کیا چیز عزیز ہے, اس سے کتنی محبت کر رہا ہوں. ماہ رمضان گزر جائے گا, زندگی گزر گئی, یہ بھی گزر جائے گا, یہ کون سا رکا ہے, پہلے کون سی چیزیں رکی ہیں. مگر اس مہینے میں کم از کم اس اپنے رسول کی محبت کو اجاگر کروں اپنی زندگی کے اندر, ان چیزوں کو اجاگر کروں میں, رسول کی عبادتوں کو. آپ رسول کے سجدے دیکھیں, اللہ اکبر. میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا, میں نے یہ رسول خدا کی حدیث پڑھی. ایک شخص تھے, ہمارے دوست تھے, نوا خان ہے, بہت مشہور. وہ کہہ رہے میں 2 دن سے اسی حدیث پر سوچ رہا ہوں جو آپ نے پڑھی ہے, کہ میں تو ابھی تک اسی سے لذت لے رہا ہوں, اسی میں عجیب کیفیت ہے. حدیث کیا ہے کہ رات کی تاریکی ہے, رسول خدا نے اپنے چہرے کو خاک پر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار, مجھے پلک چھپکنے کا جو ٹائم ہے نا, کتنی دیر لگتی ہے پلک چھپکتی ہے؟ سیکنڈز کے اندر ہے. اتنی دیر کے لیے میرے پروردگار مجھے میرے حال پر مت چھوڑ. اے میرے پروردگار, رسول کہہ رہے ہیں, خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں. وہ ازواج رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیا چیز ہے؟
رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ یعنی رسول سے زیادہ کسی کے پاس خدا کی معرفت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور واقعاً اگر خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے عزیزان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بدتر ہیں جانور سے بدتر. بل ہم ازل، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں کان دیے لا یسمعون بہ، یہ سنتے ہی نہیں ہے کانوں سے. ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لا یبصر، دیکھتے نہیں ہیں اپنی کانوں سے. ہم نے انہیں دل دیے ہیں لا یفقہون بہ، یہ ان سے تفکر فکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو تو ویسی اللہ نے عقل نہیں دی، اس کو تو عقل تو دی ہوئی ہے. اگر خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے تو کیا. اسی لیے عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن حکمت ہے، قرآن نعمت ہے الہی. سورہ یوسف کل ہم جس کی تلاوت بھی کر رہے تھے، علامہ طباطبائی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو حضرت یوسف جب زلیخا کے سامنے آئے تو یہ نہیں کہا حضرت یوسف نے کہ میں نبی ہوں، میں صالحین میں سے ہوں، میں یہ ہوں، تم فلانا ہو، یہ کچھ نہیں کہا. کہا پروردگار اپنی پناہ میں رکھ، پناہ میں، اپنی پناہ، مجھے اپنے تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی بچا. کہا مڑ جاؤ، مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. بند دروازے میں کہاں کتنا میں اپنی زندگی میں پھنستا ہوں، امتحان میں آتا ہوں عزیزان محترم، کہاں کتنا خدا سے میرا رابطہ ہے. میر داماد جو ملا صدرہ کے استاد ہیں، ان کے لیے یا ان کے والد کے لیے کوٹ ہوتا ہے یہ واقعہ کہ حکومت، بادشاہی حکومت تھی اصفہان میں. بادشاہ کے جو اہل حرم تھے، گھر میں لڑائی ہو گئی کوئی، ایک شہزادی محل سے نکل گئی، چلی گئی. رات کو نگہبانوں نے بتایا بادشاہ کو کہ آپ کی ایک بیٹی حرم میں نہیں ہے، یعنی گھر میں نہیں ہے. کہا ڈھونڈو. ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی. دوسرے دن صبح دیکھا تو وہ شہزادی واپس آ گئی. تو انہوں نے پوچھوایا بادشاہ نے گھر سے کہ بیٹی سالم تو ہے؟ کہاں سالم ہے. کہا بلاؤ اس کو. بلایا. کہاں گئی تھی رات کو؟ کہا وہ میں لڑائی ہوئی، ناراضگی ہو گئی، میں چھوڑ کے چلی گئی، مجھے کسی نے پہچانا تو نہیں، مگر میں نکلتی رات ہو گئی تو بازار میں تو دکانیں بند تھیں، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی تھی، اور وہ میں اندر گئی تو دیکھا کہ ایک کمرے میں، ایک حجرے میں شمع جل رہی ہے. تو میں گئی تو دیکھا ایک جوان طالب علم تھا، وہ پڑھ رہا تھا. میں وہاں چلی گئی تو کہا میں نے اس کو کہا کہ میں یہاں رکنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا آپ غلط آ گئی ہیں، یہ جگہ صرف مردوں کے لیے جگہ ہے. اب وہ شہزادی، اس نے کبھی زندگی میں نہ تو سنی نہیں تھی. کہا ہم تو اہل عرب میں سے ہیں، ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے. چپ ہو گیا. کہا تم نے کھایا کیا وہاں؟ کہا اس کے پاس روٹی اور پیاز تھا، اس نے وہی دیا مجھے. کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس تھا ہی اتنا کہ میں ہی کھا سکتی تھی. کہا اس نے تمہیں دیکھا؟ کہا نہیں، بس ایک ہی دفعہ دیکھا تھا. کہا اس طالب علم کو بلا کے لاؤ. بادشاہ نے اسے بلایا. اس سے پوچھا تم نے اس لڑکی کو، بیٹی کو میری کتنی دفعہ دیکھا؟ کہا کہ جب یہ آئی تھی بس اسی وقت وہ بھی نگاہ پڑ گئی غلطی سے. کہا کیسی تھی؟ کہا اس سے حسین میں نے خاتون نہیں دیکھی دنیا. تو کہا پھر کیا وجہ بنی کہ ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی؟ تو اس کا ہاتھ اس کے لباس میں تھا. اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا. اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی. اس نے کہا جب بھی میرے اوپر شہوت غالب ہونے کی کوشش کرتی تھی تو میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پہ لگا دیتا تھا اور کہتا تھا پروردگار
میری عفت کو تو ہی بچا سکتا ہے. یہ آگ دنیا کی بہتر ہے کہ جلوں نہ کہ میں قیامت والی آگ میں جلوں. کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دیں اور پھر صبح ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی خدا، یعنی آپ سوچتے ہیں نا خواتین عفت اور پاک دامنی، نہیں، وہ کہہ رہا ہے خدا میری عفت اور پاک دامنی کو تو بچا سکتا، وہ بچا سکتا ہے جانے، اور کوئی نہیں بچا سکتا. میں کہاں ہوں خدا سے اس رابطے میں. آج جوان پریشان ہیں، ہمیں میسج آتے ہیں کہ مولانا صاحب گناہ نہیں چھٹ رہے ہیں. گناہ سستا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، ماحول خراب ہے. عزیزان محترم، بچوں کو بچائیں ہم اپنے. ہمیں پتا ہونا چاہیے میرا بیٹا بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ پر، موبائل پر، بچی ہے کیا کر رہی ہے. اتنا نہ اندھا اعتماد نہیں کریں، کیونکہ وہ بچہ ہے، بہرحال وہ اس دنیا کے بھے میں بہ سکتا ہے. آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے اس کے اندر خوف خدا پیدا کریں. آج کہتے ہیں ہم کیا کریں، کچھ نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. ہم اس احساس کو پیدا کریں. بس انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، خطا کار ہے، گرتا ہے، مگر اس کو سجدہ کرے. جب بھی انسان گناہ کی طرف ہو وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. آیت اللہ فروغی کہتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھو، امام زمانہ خود تمہاری حفاظت کریں گے. ہر گھنٹے میں اللہم کل ولیک الفرج. وارث زندہ ہے. جب تم ہر وقت اس کی طرف اپنی رجوعات کرو گے، وہ خود تمہارے لیے ان اثرات کو مرتب ہی نہیں ہونے دے گا جو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جائے. وہ با اختیار ہے، وہ امام وقت ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. لیکن اپنی توجہ کو تو بڑھاؤں میں اس کی طرف. کتنا میں اس پہ توجہ کر رہا ہوں، کتنی توجہ ہے. میری توجہ نہیں ہے عزیزان محترم اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. مغفرت کا 10 دن بھی گزر نہ جائیں اور اس سے پہلے خدا نہ خواستہ میری مغفرت نہ ہو، شب قدر آئیں اور میرے گناہ معاف نہ ہوں عزیزان محترم. اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں مر جاؤں گا تو کون میری قبر میں آئے گا، کون میرے لیے دعائیں پڑھے گا، کون میرے لیے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، جبکہ میں خود اپنے لیے نہیں گڑ گڑایا زندگی کے اندر. یہ میں زندہ ہوں، جبکہ مجھے توفیق ہے، میں اس کو سجدے کر سکتا ہوں، میں رو سکتا ہوں اس کی بارگاہ میں، معافیاں مانگ سکتا ہوں. لیکن میں اپنی زندگی میں نہیں مانگ رہا معافیاں، تو میرے بعد کون میرے لیے معافیاں مانگے گا؟ کوئی نہیں مانگے گا. وقت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور انسان مایوسی کا اظہار کرے. عزیزان محترم، بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے اتنے دن کہ میں شاید آپ کی توقعات پہ پورا نہ اتر پایا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہوں یا سننا چاہتے ہوں. بہرحال میں نے اپنا جو وظیفہ سمجھا اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے وہ آپ تک منتقل کیے. خدا کرے کہ وقت کا امام راضی ہو اس سے اور ہمارا ہر عمل اپنے وقت کے امام کے لیے ہو سکے. عزیزان محترم، وقت ایسی گزر گیا. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کی زوجہ بہت شدید علیل تھی، حتیٰ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو انہوں نے اپنے برادر ان لا کو بولا کہ ان کے پاس گاڑی تھی کہ گاڑی لا کے رکھیں کہ شاید کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی گھر میں موجود ہو. بالکل ہی ان کے مایوسی تھی، یعنی کیونکہ سب حالت ایسی تھی کہ ہل نہیں سکتی تھی، پانی دوائی بھی نہیں دے سکتی تھی. تو بیٹی کو کہا کہ ہر وقت ماں کے پاس کھڑی رہے، کسی بھی ٹائم. یہ ذہن پر آمادہ تھے کہ اوپر والے کمرے میں رات کو بیٹھے ہوئے عبادت کہ کسی بھی ٹائم نیچے سے آواز آ سکتی ہے، تاکہ اپنے آپ کو ریڈی کریں. کہتے ہیں شب نصف شب ہو چکی تھی اور انہوں نے بھی بڑا امام سے بھی توسل کیا ہوا تھا
اچانک سے گھر کی لائٹیں جلنا شروع ہوئیں، چیخ پھکار شروع ہوئی، تو یہ آمادہ تھے کہ زوجہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ دوڑے دوڑے نیچے آئے تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب جا کر دیکھا تو صحن کے اندر چادر پہنی ہوئی، وہ جو لب ہل نہیں سکتے تھے پانی کے لیے، وہ چادر پہنی ہوئی صحن میں چہل قدمی کر رہی ہے، اور ایک دم پریشانی کی حالت میں۔ تو یہ جا کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیٹی چیخیں مارتی ہے کہ یہ ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے، یہ حقیقت ہے۔ تو کہا ہاں بیٹا لگتا تو حقیقت ہی ہے۔ تو زوجہ نے بولا آپ ان باتوں کو چھوڑیں، جلدی کریں، وقت کا امام آیا تھا چلا گیا۔ عزیزان محترم، ہم اپنے وقت کے امام کو پکارتے رہی اس طرح کہ یا صاحب الزمان اغثنی ادرکنی، مولا آئیے ہماری مشکلات کی طرف توجہ کیجیے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ آپ نہیں آ رہے ہیں۔ متھا ترانا، میں کب آپ کو دیکھوں گا جبکہ یہ آنکھیں پوری دنیا کی مخلوق کو دیکھ رہی ہیں مگر آپ کو مولا نہیں دیکھ رہی ہے۔ میں ساری زندگی کربلا کو روتا رہا کہ لوگوں نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ وہ امام پیاسا تھا، وہ امام اس کی بھوک تھی، وہ امام اس کے بچوں کو شہید کر دیا، اس کے اہل حرم کے خیموں کو آگ لگا دی۔ مولا کب تک ان غموں کو میں اپنے دل میں رہ کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ظہور سے پہلے میں قبر میں چلا جاؤں۔ مولا میری اس حسرت کو پورا کر دیجئے، جلد سے جلد آ جائیے تاکہ آپ کی رکاب میں مجھے شہادت نصیب ہو، آپ کی رکاب میں میں امام حسین کے ان ظالموں سے بدلہ لے سکوں، حضرت سیدہ کے ظالموں سے بدلہ لے سکوں۔ مولا جلد سے جلد آ جائیے۔ ہاں عزیزان محترم، مگر امام کو بھی اگر غم ہے تو اپنی پھپھی کا بہت زیادہ غم تھا، اور سارے ائمہ کو جو زیادہ صدمہ رہا کربلا میں بہت غم تھے۔ ہاں مگر حضرت زینب کا غم بہت بڑا تھا، کیونکہ وہ بیٹی تھی کہ جس کے لیے میرے مولا کائنات جب کوفہ میں اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں تو یہ کاروان دن میں پہنچا ہے مولا کے دور حکومت میں۔ مولا نے کہا کہ رک جاؤ، رات کی تاریکی میں شہر میں داخل ہونا کہ اہل حرم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب قربان جاؤں مولا، 61 ہجری کے اندر بھی آئیے، یہ کاروان رات کو پہنچ چکا ہے، اسے روک دیا گیا کہ دن میں میلے لگ جائے، بازار لگ جائے، لوگ جمع ہو جائے، پھر کوفہ میں داخل کریں گے۔ مگر یہاں تو پھر ستم، آئیے شام میں چلے جہاں بازار سجایا گیا، جہاں آئینے لگائے گئے کہ دور دور سے کوئی دیکھ سکے۔ یہی تو وجہ ہے میرا چوتھا امام۔ ساری زندگی جب پوچھا گیا مولا کربلا میں کون سا غم بڑا غم تھا تو مولا نے کچھ اور نہیں کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری ان ایام میں عبادتوں کو، روزے کو، نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو، اس درس کو جو ہم سے ہوا، جو ہم نے سنا، جو کہا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار جو بھی ان ایام میں جس نے بھی اپنی ذمہ داری ڈیوٹی نبھائی ہے، چاہے وہ گیٹ سے لے کر انتظامیہ سے لے کر نیاز بنانے سے لے کر چائے بنانے سے، مائک صحیح کرنے سے، ریکارڈنگ سے، ہر چیز سے، اوقاف، انتظامیہ، ہر شخص نے جو بھی اپنا وظیفہ انجام دیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اسی طرح ان کو اس کار خیر کو عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، انہوں نے التماس سے دعا کہی ہے۔ پروردگار جو کوما میں ہے، کچھ کینسر کے مریض ہیں، کچھ لیور ٹرانسپلانٹ کے ہیں، جتنے بھی لوگ حاضرین کے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے دوست ہمارے والد ہیں، دوست ان کی زوجہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار ان سب بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔
بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں پروردگار، حضرت علی اصغر کے صدقے اولاد صالح اور نیک عطا فرما. بہت سارے لوگ مقروض ہیں پروردگار، اپنے غیب سے خزانوں سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. بہت سارے لوگ اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں مختلف جگہوں پر پروردگار، ان سب کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں پروردگار، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار ہمیں آپس میں محبت، بھائی چارگی، امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح ہمیں اس مجلس و محفل و جشن و عزاداری و ماتم کو ساری زندگی تا قیامت جب تک ہم زندہ ہیں پروردگار، ہمیں اس عمل کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہماری عزاداری مجالس کو مقصد امام حسین کے تحت ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات پہ محمد و آل محمد. الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں۔ عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کسی قریے کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو دیوانہ ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے؟ حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا، اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا، مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے، اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے۔ اور ہم ہی حیات و موت کو دینے والے ہیں، اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں، اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں۔ اور تمہارا پروردگار ہی
سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگتی تھی، اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا تھا، علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا. اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہی مائل خوش مٹی سے پیدا کیا ہے. ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے. جواب ملا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے ایک معلوم اور معین وقت کے لیے. اس نے کہا کہ پروردگار، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا، علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے. ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگیں. اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے. بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دو. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء، علیکہ آلاف فی التحیت نصب السماء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان. الامان 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 من فتن الزمان. عجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله